ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو اگر بغور دیکھا جائے تو پورے کے پورے اسلامی نظام کا نچوڑ یہ، جیسا کہ سورہ بقرہ مدنی ہے، مدینے کے اندر نزول ہوا ہے، تو مدینے کے اندر اسلام ایک مضبوط پوزیشن اختیار کر چکا تھا۔ اب دو تین چیزیں از حد ضروری تھیں۔ معاملہ صرف توحید کا نہیں تھا، اب معاملہ پوری دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ اسلامی نظام جو ہے وہ ایک معاشرتی نظام بھی ہے، ایک معاشی نظام بھی ہے، ایک قرابتی نظام بھی ہے۔ یہ صرف اور صرف توحید کے اوپر اس کی بریک نہیں ہے۔ تو جب اس آیت کا نزول ہوا قرآن مبین کے اندر، اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت یہ چیز لازم ہو چکی کہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہونا پڑے گا، یہ شرط ہے۔ اسی سے متعلقہ ایک آیت قرآن مبین کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے جو نشانات ہیں نا، نشانات کئی قسم کے ہوتے ہیں، عملی بھی ہوتے ہیں، تحریری بھی ہوتے ہیں، تقریری بھی ہوتے ہیں۔ ہر لحاظ سے شیطان کے جو نشانات چھوڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل نہ کرو، اتباع نہ کرو ان کی، پھر تو آپ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو سکتے ہو، وگرنہ خطرہ ہی خطرہ ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان اور اس کے نشانات تمہارے لیے دشمن ہے، زہر قاتل ہے۔ ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ انسان خود احتسابی کا عمل شروع کر دے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، ہم دوسرے کا احتساب بڑا زور شور سے کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے احتساب کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک طرح سے یہ بھی سبق دے گی کہ سب سے پہلی نظر ہم اپنے آپ پہ ڈالیں،
کہ جو دوسرے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہمارے اندر بھی وہ ہے یا نہیں. وگرنہ دنیا کے اندر خیر خواہ بن کر دنیا کی خیر مانگتا مانگتا مر جائے اور اپنی ذات کی خیر نہ مانگے، بہت بڑی بے انصافی ہو. اس بے انصافی کا پچھتاوا پھر قیامت والے دن ہوگا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، انگلیاں کاٹے گا. یوم یعض الظالم علی یدہ، چبائے گا اپنے ہاتھوں کو. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بندے کی بات نہ مانی ہوتی یا فلاں کی رائے نہ مانی ہوتی. لیکن وہ وقت جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو اس لیے اصلاح مقصود ہے، اضلاع نہیں. جب بھی کسی کی اصلاح کرو تو اصلاح کرو، اس کو ذلیل نہ کرو. یہ ایک نسخہ کیمیا ہے. کسی کی کردار پہ جاؤ گے، کسی کی ذات پہ جاؤ گے، کسی کے معاش پہ جاؤ گے، تو آپ جتنے جری ہو آپ سے بڑھ کر اگلا جری ہے. آپ کی بات کو وہ اچھا نہیں سمجھے گا، اس کے اندر غصہ بھی ہے، تلملاہٹ بھی ہے، جذبات بھی ہیں. آپ اصلاح کے پہلو سے اچھے انداز سے، اور پھر بات کرنے کے بعد اگلے پہ چھوڑ دو بات. اب اثر لے رہا ہے، کل لے رہا ہے، ہفتے بعد لے گا، سال بعد لے گا. جب اس کے نصیب میں ہوگا وہ اثر لے لے گا، لیکن آپ اپنا حق ادا کر چکے. یہ ہے ایک بہترین نسخہ. امت کے اندر فساد کی اصل وجہ یہ ہے، کلمہ بھی بہت پڑھا جا رہا ہے، نمازیں بھی بہت پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حج زکوٰۃ کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک واحد نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی اکثریت مار کھا رہی ہے، کہ یہ دوسرے کو تو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے فرشتہ بن کر اس کے سامنے آئے، اور اپنی ذات کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. جب میری ہی اصلاح نہ ہوئی تو پھر معاشرے کی کیسے اصلاح ہو؟ یہ وہ نقطہ ہے جس کو اپنانے سے انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف آئیں گے. اب میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات صرف سمجھنے کی ہے، تقریر کرنے اور سننے کی نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے اندر بیان فرمایا کرتے تھے، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ یذکر الناس، کہ لوگوں کو وہ نصیحت کیا کرتے تھے. تو آج کا میرا موضوع صرف نصیحت ہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ میرے لیے بھی. کاش ہم اس نصیحت کو لے کر باقی ماندہ زندگی کے اندر اپنا لیں اور اپنے خیر خواہ بن جائیں، اپنی ذات کے خیر خواہ بن جائیں، کہ میری ذات کل اللہ کی بارگاہ کے اندر شرمندہ ہونے سے بچ جائے. یہی بہت بڑی کامیابی. اچھا، ایک مسئلہ ایسا ہے، مسلمانوں کے اندر نماز کثرت سے پڑھی جاتی ہے، ہر فرقہ پڑھتا ہے، بڑے اہتمام بھی ہوتے ہیں. ہاں، کافی لوگ نہیں بھی پڑھتے، لیکن میں پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. نماز کی کئی شکلیں ہیں. 5 تو فرض نمازیں ہو گئیں، تہجد بھی نماز ہے، اشراق بھی نماز ہے، چاشت بھی نماز ہے، صلاۃ الجنازہ یہ بھی نماز ہے، جنازہ کی، عیدین کی بھی نماز ہے. ساری نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. مین جملہ جب ملایا جائے گا تو یہ نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لیس البر، یہ نمازیں پڑھنا صرف نیکی نہیں. کوئی یہ سمجھے
کہ نماز پڑھنے سے میں مکمل ہو گیا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، قبلہ رخ کر لو اور نماز پڑھ لو۔ نماز تو ایک عبادت ہے، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، طریقے مختلف ہیں۔ عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے پارسیوں کی بھی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، اصل نیکی کیا ہے؟ اب اسی نماز کو الفاظ کے اندر رپیٹ کیا جا رہا ہے جو آپ نے پڑھی، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی جو ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو، صرف نماز نیکی نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے، میں 5 وقت اگر نماز پڑھتا ہوں، دوسرے پہ تو میری تنقید ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا جی، میں اس لیے برا سمجھ رہا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے جو نماز کے بعد اچھے اعمال کر رہا ہے، مجھ سے جو آگے والا ہے مجھے برا سمجھ رہا ہو، میں تو اس کو برا سمجھ رہا ہوں نا جو نہیں پڑھتا، میں تو اس کو برا سمجھ رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ میں جو کسی کو برا سمجھ رہا ہوں، میں خود کتنا برا ہوں۔ اگر بچنا چاہتے ہو اس بات سے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے، کون سی نیکی؟ من آمن باللہ۔ اب اس کا بھی ایک اصول ہے، آمن باللہ سارے کرتے، بتاؤ کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ کسی نہ کسی شکل میں سارے مانتے، کوئی رام کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، سارے مان رہے ہیں۔ تو من آمن باللہ مطلب کیا ہوا؟ من آمنا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو مان کر اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ اب اللہ کی باتیں پوچھتے ہیں کون سی؟ اللہ کو تو مان لیا نا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کے اندر 1/3 پوری اپنی توحید بیان کی، پوری 1/3۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 10 پاروں میں سے 30 پاروں میں سے 10 پارے، 3 چیپٹر ہیں قرآن کے، 3 چیپٹر قرآن کے ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اب تینوں چیپٹر کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ دیکھنا ہے۔ من آمن باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ ایمان رکھا، سمجھو قرآن کا تیسرا حصہ اس نے مان لیا۔ اب تیسرے 10 پاروں کے اندر اللہ کے ساتھ ایمان کیسے رکھنا ہے اس پہ غور کیا جائے گا۔ کوئی شعبہ ایسا نہ رہ جائے جو اللہ کے ساتھ ایمان سے خالی ہو، تو اس کی تفصیل یہ ہے: اللہ کی ذات پہ ایمان، اختیار پہ ایمان، قدرت پہ ایمان، علم پہ ایمان، شریعت پہ ایمان، حکم پہ ایمان، ہر لحاظ سے جو صفت اللہ کی ہے میں مانتا ہوں، اور نہ صرف مانتا ہوں بلکہ اس کے اندر کسی کو شامل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں اندر ہو، سب کا ایمان ہے۔ اب شدید پکڑ والے کی پکڑ سے
چھڑوایا جا رہا ہے کمزور لوگوں کے ذریعے۔ کائنات کمزور ہے نا، فرشتے بھی کمزور اللہ کے سامنے، نبی بھی کمزور، جن بھی کمزور، انسان بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سب کچھ کمزور ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کیا ہے؟ سخت ہے۔ اب اللہ کسی پکڑ میں اگر پکڑتا ہے، موت کی پکڑ ہے، بیماری کی پکڑ ہے، رزق کی تنگی کی پکڑ ہے، علم کی کمی کی پکڑ ہے، جو پکڑ آپ دنیا میں سمجھ سکتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے گرفت، اگر اللہ پکڑتا ہے تو چھوڑے گا بھی وہی۔ جب تک وہ نہیں چھوڑے گا کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ اب یہ ایک عام سا شعبہ ہے، عام سا، ہر ان پڑھ پڑھے لکھے کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کوئی بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ من آمن باللہ کے اندر اتنی ایمانیات اللہ کے بارے میں آتی ہیں، یہ عام سا ایک شعبہ ہے۔ تو اسی کے اندر مسلمان جب مار کھا جائے تو باقی شعبہات کے اندر کیا کرے گا؟ یہ اللہ کی پکڑ کے ذرائع جو ہیں غیر فطرتی بنانے لگ جائے۔ یہ جتنے ہم دیکھتے ہیں تعویذ، جادو، ٹونا ٹوٹکا، دم، قرآن کی صورتوں کا استعمال، قرآن کی آیات کا استعمال، مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان سے اللہ کی پکڑ کو ختم کیا جا سکے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تکلیف آتی، ما من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت جب آتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر مصیبت نہیں آ سکتی۔ ہاں، گناہ کی سزا جو ہے وہ انسان کی اپنی کمائی سے ہوتی ہے۔ ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا بیماری کو وہ خود بلاتا ہے یا بیماری آ جاتی ہے؟ بخار ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف ہو گئی، عارضہ لاحق ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ اور ایک انسان جب کسی کی چوری کرتا ہے تو چوری کے صلے میں جب اس کو مار پڑتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس کے اپنی طرف سے ہے۔ یہ فرق سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو من آمن باللہ میں سے ایک جز، عام جز، اب عبادات ہیں، احکامات ہیں، علم ہے، قدرت ہے، ذات ہے، صفات ہے، بہت احکامات ہیں۔ ان میں سے اگر ایک جز ادنا سے ادنا لیا جائے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو اور معاشرے کو چیک کیا جائے تو تسلی نہیں ہو رہی۔ لوگ مخلوق کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں چھڑا سکتی ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ غیر مسلم کسی تصویر کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس گرفت کو دور کروانے کے لیے، اور مسلم قبر کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ رسول کی قبر ہو، وہ ولی کی ہو، وہ صحابی کی ہو۔ اسی طرح غیر مسلم غیر معروف ذرائع استعمال کرتا ہے۔ یہ مسلمان زبان سے کہتا ہے سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے، غیر مسلم سود حلال کہتا ہے۔ وہ یہودی کہتے تھے نا انما البیع مثل الربا، بھائی سود میں اور سودا سلب بیچنے میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، اس میں بھی منافع ہوتا ہے، اس میں منافع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت حلال کی ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ مالک ہے نا، مرضی ہے اس کی، جو کوئی حد لگا دے اس حد کے اندر رہنا چاہیے۔ اب مسلمان نے سود کو حرام سمجھ لیا، ملاوٹ کو حرام نہیں سمجھا، بے ایمانی کو حرام نہیں سمجھا، کم ناپ تول کو حرام نہیں سمجھا، باقی کتنے حرام ملا لیے۔ تو یہ من آمن باللہ والی صف سے خود بخود نکل گیا۔ آج مسلمان امت کی رسوائی کی اصل وجہ یہ ہے، 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں۔
آپ کو اکثریت غیر مطمئن نظر آئے گی۔ کیوں نظر آئے گی؟ اس لیے یہ نہیں کہ ان کے پاس روٹی نہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، بہت کچھ ہے، بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں، گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، لیکن غیر مطمئن ہے۔ ذرا اس وقت کی طرف جاؤ، بلال نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ خاندان تھا، لیکن مطمئن تھا۔ یاسر عمار مطمئن تھا، وہ اس ایمان کے اوپر مطمئن تھے۔ آج اسی ایمان پہ یہ مسلمان مطمئن نہیں ہے۔ نتیجہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ نتیجہ کیوں آ رہا ہے؟ میں آپ کو نہیں کہتا، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو میری نصیحت اور میرے ڈر سے منہ موڑ لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر اس کی معیشت تنگ ہو جاتی۔ یہ نہیں کہ کم ہو جاتی، قرآن نے کم نہیں کہا، تنگ کیا، ہونے کے باوجود بھی بھوکا ہے۔ لاکھوں کی طلب ہے، موجود ہیں نہیں، لاکھ کو دیکھ کر کروڑ کی طلب آ گئی، کروڑ مل گیا، ارب کی طلب آ گئی۔ یہ زبان نکلی ہوئی ہے کیونکہ سزا ہے۔ اس وقت عشرے بھی نہیں تھے، سینکڑے ہزاروں لاکھوں دور کی بات ہے، عشرے بھی نہیں تھے صحابہ کے پاس، لیکن ان کے دل مطمئن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آتے تو کیا کہتے؟ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ، ورضیت بالنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ہمارا رہبر ہے۔ ورضیت بالاسلام دینا، میں راضی ہو گیا دین اسلام کے اوپر کہ ہمیں ایک ایسا دین ملا ہے جو مکمل دین ہے۔ آج ایسا کو کر کے دکھائے تو من آمن باللہ بہت دور پڑا ہوا ہے۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کہتا ہے لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے۔ نماز کو ہی دین بنا لیا گیا ہے، نماز جو کرواتی ہے انسان سے اس کو نہیں کیا جا رہا۔ مثال کے طور پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر فواحش اور ہر ناپسندیدہ کام سے روکتی۔ نماز پڑھنے والا اگر نماز پڑھنے کے بعد، فحش کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زنا، فحش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اس چیز کو عیاں کرنا جس پہ اللہ نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر عورت کو ڈھانکنے کا کہا گیا، اگر اس کو کھولتا ہے اس کے چہرے کو، یہ بھی فحش ہے۔ کسی کے راز کو دبانے کا حکم ہے، اگر آپ اس کو عیاں کرتے ہو یہ بھی فحش ہے۔ کسی کی غیبت کرتے ہو یہ بھی فحش ہے۔ ذرا چلتے جائیے، پوری اس کی ہسٹری کی طرف آئیے تو نماز آپ کو منع کر رہی ہے کہ آپ فحش کام نہیں کریں گے، آپ فحش کام نہیں کریں گے۔ اگر یہ سمجھ کر نماز پڑھی جائے تو ایک ایسا حصہ جو ہے منکرات کا وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ پھر منکرات جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ایک تو فطرتی چیزیں بری لگتی ہیں نا، دین میں فطرتی چیزیں بہت ہیں جو اگر کوئی اسلام قبول نہ بھی کرے تب بھی وہ مانی جاتی۔ مثال کے طور پر اللہ نے اسلام کے اندر حق رکھا ہے
کہ کسی کی ذات کو نہ اچھالا جائے، کسی کی عزت کو ہاتھ نہ ڈالا جائے، کسی کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ اب یہی بات آپ غیر مسلموں میں دیکھ لیں تو وہ بھی منوان اسی طرح تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کے مال کو چوری کرتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اگر اس کی ذات پہ تنقید کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے تو اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام فطرتی دین ہے، انسان کے اندر یہ ودیت ہے، فطرت ہے، تو اس فطرت کو نماز جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو نماز پڑھ کے جو فحش اور منکرات سے باز نہ رہا تو اللہ فرماتے ہیں لیس البر، اس نے نیکی نہیں کی ہے، یہ سمجھ رہا ہے نیکی لیکن حق ادا نہیں ہوا۔ ولاکن البر، لیکن نیکی اصل کیا ہے؟ نماز کی اصل جان کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ من آمن باللہ، جس کے سامنے جھک رہے ہو اس کو مانو بھی صحیح، اس کی طاقت کو بھی مانو، اس کے اختیار کو بھی مانو۔ سبحان ربی الاعلیٰ ماتھا ٹیک کر زمین میں کہہ دینا آسان ہے، اس لفظ کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، یہی سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز گراں ہے، بھاری ہے، الا علی المتقین، ان کے لیے بھاری نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ڈرنے والا تو پہلے ہی ڈر رہا ہے، نماز کا مقصد وہ پورا کر رہا ہے۔ من آمن باللہ، جو اللہ کی ماننے والا ہو۔ آج لوگ مولوی کی مان لیتے ہیں، خاندان کی مان لیتے ہیں، اکابر کی مان لیتے ہیں، سیاستدان کی مان لیتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اگلی بات، والیوم الآخر، خالی یہ کہہ دینا ہاں بھئی آخرت کا دن ہے، بالکل ہمارا ایمان کا حصہ ہے آخرت کا دن، لیکن آخرت کا مطلب جس طرح پہلے لفظ میں من آمن باللہ ہے نا، اللہ کو مان کر اللہ کی مانی گئی ہے، اسی طرح آخرت کو مان کر آخرت کے لیے کچھ کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ پھر سنت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی اتنی ترغیب دیتے ہیں، بڑی بات تو بڑی ہے نا، چھوٹی سی بات۔ فرمایا ایک مومن راستے سے جاتے ہوئے ایک روڑا سائیڈ پہ کر دیتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ تو بچ گیا ہے اس روڑے کے، لیکن کوئی اور بندہ بے خبری میں جب اٹک جائے گا تو اللہ کے بندے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس نے میرے بندے کو بچایا ہے صرف میری رضا کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لو گے تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ آج تو نفرتیں ہی نہیں جاتی، کینے بغض ہی نہیں ختم ہوتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے۔ پھر روڑا کیا ہٹانا ہے، بلکہ راستے میں تو دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں لوگ، اس کا مطلب دشمنی ہے۔ روڑا ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ضرر والی چیز ہوگی وہ مسلمان کے سامنے نہیں لائی جائے گی۔ تو جو لوگ مسلمانوں کے سامنے نفرت کی بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے ہیں، دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، وہ کیا توشہ آخرت بنا رہے ہیں؟ کیا ملے گا انہیں؟ ابھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں، الحمدللہ نیکی سمجھ کر رکھے ہیں، بالکل نیکی ہے، لیکن اس کا ایک شعبہ جو ہے بڑا اہم ہے، لعلکم تتقون، بڑا اہم شعبہ ہے۔ گناہ ایک آگ ہے،
اس کی میں مثال دے رہا ہوں. گناہ ایک آگ ہے، انسان ایک بارود کا مجسمہ ہے، نیکی جو ہے وہ پانی. یہ جتنا پانی کی طرف آئے گا آگ سے بچا رہے گا، اور جتنا آگ کے قریب جائے گا بارود اتنی جلتی آگ کو کھینچتا ہے. اب ہم نے 1 مہینہ محنت کی، ہر لحاظ سے محنت ہوئی، جان مال علم وقت سب کچھ لگایا، لیکن اس کا آخری جو حصہ ہے وہ ہم بھلا بیٹھے. لعلکم تتقون، آنے والی زندگی کے اندر اسی طرح چلنا ہے، اسی طرح ڈر کے چلنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھنے کے بعد روزے کے منکرات سے نہیں بچا، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. کیا تربیت! 1 مہینہ جھوٹ نہیں بولو گے، امید ہے اگلا سال پورا عادت بن جائے گی جھوٹ چھوڑنے کی. بے ایمانی نہیں کرو گے، فراڈ نہیں کرو گے، دھوکہ نہیں کرو گے. ابھی تو حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو حقوق اللہ بھی پڑھے. تو یہ ایک تربیت ہے. اس تربیت کو بجائے اس کے کہ ہم نے پلے باندھنا ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کے ساتھ ہی دفن کر چکے ہیں پوری محنت، آخرت کا توشہ سمجھا ہی نہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان خالص ہو، شرک اور کفر کی ملاوٹ نہ ہو. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر آخرت پہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر دنیا میں نیکی کروں گا تو قیامت والے دن ملے گی. خالی ماننے سے آخرت پہ ایمان نہیں بنتا. وَالْمَلَائِکَةِ، پھر فرشتوں پہ ایمان ہوگا. ان کا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک جز تو یہ ہے کہ غیبی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم مانتے ہیں، بغیر خطا کے ہیں، وہ اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے، وہ گناہ گار نہیں. اللہ نے اگر آگ میں حکم دیا کہ تم جہنم میں ان کی چوکیداری کرو تو وہ جہنم میں کھڑے ہوں گے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ جنتیوں کی خدمت کرو، گیٹ پہ سلوٹ کرو، ان کو پروٹوکول دو، تو وہ وہاں کھڑے ہوں گے، کوئی اعتراض نہیں. کسی کو غرض مارنے کی ڈیوٹی دے دی، کسی کو جام پلانے کی ڈیوٹی دے دی. تو فرشتوں پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسی طرح اطاعت کرو جس طرح فرشتے اطاعت کر رہے ہیں، اپنی رائے استعمال نہیں کرتے، مرضی استعمال نہیں کرتے. یہاں تو تفہیم ہی اپنی ہوتی ہے، مرضی اپنی ہوتی ہے. کتاب اللہ ایک طرف، سنت رسول اللہ ایک طرف، اور میری رائے اپنی ہوتی. اپنی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، لو کر لو جو کچھ کرنا. غلط ہے. یہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے، فرشتوں پہ ایمان بھی نہیں. والکتاب، اب کتاب پہ ایمان کیسا ہوگا؟ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس پہ سوچنا پڑے گا. کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتب نہیں کہا، کتاب کہا ہے. کتاب، ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک ہی کتاب اب باقی رہی ہے، قرآن حکیم. تو اس پہ ایمان کیسا ہوگا؟ پھر پیچھے چلتے ہیں. من آمن باللہ، اللہ پہ ایمان اس طرح ہوگا جس طرح حق ہے. پھر والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان اس طرح ہوگا کہ کچھ کر کے دکھایا. ملائکہ پہ ایمان کہ عاجزی اور بندگی والی زندگی اختیار کی، اپنی رائے استعمال نہیں کی. والکتاب، اب کتاب کی ماننی پڑے گی، اپنی نہیں منوائے گی، کتاب کی ماننی پڑے گی. دیکھیں دنیا کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاریخ منسوب کی گئی ہے اور لکھا جاتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں مانتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، ایک طرف رسول کا فرمان ایک طرف اللہ کا فرمان، غالب کون سا ہوگا؟ کرے نا فیصلہ۔ یہ کوئی ریاضی کی کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی سائنس کی پرابلم تو نہیں ہے، غالب کلام اللہ کا ہوگا۔ یہ تو فیصلہ بعد میں کریں گے نا کہ رسول اللہ کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے خلاف بیان کریں، یہ تو فیصلہ بعد کا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا والکتاب، والکتاب، یعنی فیصلہ کہاں سے لوگے؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب کے مطابق جو فیصلے ہوں گے۔ ایک ہے کتاب، ایک ہے مال کتاب، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ مائیت، ساتھ دینا، کتاب کا ساتھ دینا، تو جس کا ساتھ دیا جا رہا ہے اہم اسی کو سمجھا جا رہا ہے، اہم سمجھتے ہوئے ساتھ دیا جا رہا ہے نا۔ تو جو تاریخ، جو بات، جو حدیث اللہ کی کتاب کا ساتھ دے گی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جو اللہ کی کتاب کے خلاف جائے گی ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ٹھکرائیں، اگر نہیں ٹھکرائیں گے تو پھر کتاب سے ایمان چلا جائے گا۔ والکتاب، کیا مسلمان ایسا ہی کر رہے ہیں؟ یہ 5 شعبے بنتے ہیں اسلام کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ یہ دیکھو قرآن و حدیث کا کتنا اتفاق ہو رہا ہے۔ 5 شعبے، من آمن باللہ 1، والیوم الآخر 2، والملائکۃ 3، والکتاب 4، والنبیین 5۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کے ستون کیا ہیں؟ 5، وہ یہی ستون ہے، وہ یہی ستون ہے۔ لیکن بات صرف سوچنے سمجھنے کی۔ پیارے بھائیوں، اگر غور کریں، اللہ پہ ایمان اللہ کی ماننی پڑے گی پھر ایمان ہوگا۔ اللہ کو ماننے سے بات پوری نہیں ہوتی، اللہ کی ماننے سے بات پوری ہوگی۔ آخرت کو ماننے سے بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ فرشتوں کو ماننے سے بات پوری نہیں ہوگی، فرشتوں کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی، عبادت اور بندگی کے اندر اپنی رائے نہیں چلے گی۔ پھر کتاب کو مانتے ہوئے اگر کتاب کی نہیں مانو گے تو سمجھو کتاب نہیں مانی۔ آج جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد قرآن حکیم کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، غلافوں میں لپیٹتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، بڑی عزت احترام، اسی کی قسمیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مانی ایک بھی نہیں جا رہی۔ اب وہی بات ہے نا، عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل انی عبداللہ، اے عیسائیوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے عزت بڑی کی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی۔ عیسیٰ نے کہا میں عبداللہ ہوں، انہوں نے کہا نہیں یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو کافر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یار دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اب تو مان جاؤ نا۔ جب مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے پھر آپ سر ہلائیں یا نہ ہلائیں، ایک علیحدہ بات ہے۔ دوسرے کے بارے میں تو ہم تلوار ٹیٹ رکھتے ہیں، گردن اڑاؤ۔ عیسائیوں نے عزت بڑھائی، عیسیٰ کی نہیں مانی، عزت بڑھا کر اپنی بات منوا لی، حالانکہ یہی بات انجیل میں بھی تھی، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف تمہارے، اللہ کا بھیجا ہو تمہاری طرف رسول ہوں۔ اب رسول کون ہوتا ہے؟ رسول کا معنی کیا ہے؟ پیغام لے کر آنے والا۔ پیغام والا نہیں ہوتا، پیغام لے کر آنے والا۔
پیغام کسی کا ہوتا ہے، حکم کسی کا ہوتا ہے۔ عدالت ایک سمن جاری کرتی ہے، عدالت کے اندر سے جو سمن لے کر بندہ چلتا ہے وہ ایک اہلکار ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے اس عدالت کا کہ جو حکم ملا ہے منو ان آگے وہی پہنچاؤ اور بتاؤ کہ عدالت کا یہ فیصلہ ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی پیغام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ مقرر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں بھی وہی آیا، کتاب کی عزت بہت ہے، کتاب کی نہیں مانی جا رہی۔ کتاب کہتی ہے سود حرام، زنا حرام، چوری حرام، جھوٹ حرام، قتل حرام، بے ایمانی فراڈ حرام، شراب خوری حرام، دنگا فساد حرام۔ کتنی حرمات کتاب میں لگائی گئی ہیں۔ اگر لوگ کتاب کی مانتے، کتاب کو مان کر کتاب کی مانتے تو آج یہ فتنے مسلمانوں میں کم از کم نہ ہوتے، لیکن ہے تو جو کتاب کو مانے اور کتاب کی نہ مانے، نتیجہ آپ کے سامنے۔ آگے آیا والنبیین، اس میں بھی ایک نقطہ ہے۔ بعض لوگ ایسے عقل کے کمزور ہوتے ہیں جو نبیوں میں فرق ڈالتے، سارے نبی ایک جیسے ہیں، نہ کوئی امام الانبیاء ہے، نہ کوئی سردار الانبیاء ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسل، سورہ بقرہ پڑھ لیں۔ اللہ کے کسی رسول میں مومن کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا اور مقتدی وہ جو فوت ہو چکے ہیں، مرنے والوں کو زندہ امام نماز پڑھا رہا ہے۔ اب ایک عزت کی یہ حالت ہے، غور کریں ذرا۔ اسلام غور و فکر کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے ایک مقام پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایسے ہی ہے، نماز پڑھائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندہ امام زیادہ اہم ہے بنسبت مرے ہوئے کے، مقتدی کے، وگرنہ ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ حق پہنچتا تھا کہ وہ جد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کو خلیل بھی کہا ہے، اس کی مثالیں بھی دی ہیں، تو امامت کے وہ زیادہ حقدار تھے، لہذا زندہ نہیں تھے۔ چلے مان لیتے ہیں وقتی طور پر۔ اب جب یہ بات آئی تو شیطان نے دوسرا چکر دے دیا۔ ایک تو نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی۔ اب دوسرا نقطہ سنیے، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے پہلے، 2000 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ابھی اللہ کے رسول نماز لینے کے لیے گئے، نماز روزہ معراج پہ کہتے ہیں نا ملی ہے، ابھی تو لینے کے لیے گئے، تو ملی نہیں ہے تو پڑھائی کیا ہے؟ ابھی تو ملنی ہے نا نماز۔ لینے جا رہے تھے، راستے میں نبیوں سے واسطہ پڑ گیا، وہاں نماز پڑھا دی، امامت بن گئی، امام بن گئے۔ اچھا لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے 2000 سال پہلے، لیکن وہ فوراً نبی کے سامنے آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ تو کام ٹھیک نہیں، یہ تو تیری امت نہیں کر پائے گی، واپس جاؤ۔ 50 نمازیں اور 6 مہینے کے روزے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں الٹ ہو گیا، وہاں زندہ امام، مردہ مقتدی۔ یہاں زندہ جو ہے وہ علم سے فارغ ہے، اور مردہ جو ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہے، وہ مدد کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب فارسی میں ایک مقولہ ہے، دروغ گو حافظہ نہ باشد، جھوٹا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ہی بات میں 2 کنٹراڈکشن آ گئی، دونوں واقعے معراج کے ہیں۔
جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ معراج کا معنی جو ہوتا ہے یہ پیغمبروں کے مرتبے بلند ہوتے ہیں. کوئی آسمان پہ نہیں گیا پیغمبر، نہ جائے گا. میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غور کرنے والوں نے غور کیوں نہیں کیا؟ والکتاب، جب کتاب موجود تھی بات سمجھ لیتے، نہیں سمجھے نتیجہ یہ نکلا. والنبیین، پھر سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہے ایک کی عزت بڑھاؤ ایک کی کم کرو، نہیں، سب نبی اللہ کے برگزیدہ ہیں. ہمارا سب پہ ایمان ہے، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سب اللہ کے چنے ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آخری نبی کی اطاعت سارے نبیوں کی اطاعت ہے. کیوں؟ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت کی اتباع کر جو تیرے سے پہلے نبی تھے. تو اللہ کے رسول نے سارے نبیوں کی اتباع کی، ہم نے اللہ کے رسول کی اتباع کی. تو ہم نہ صرف آخری رسول کی اتباع کر رہے ہیں بلکہ سارے رسولوں کی اتباع کر رہے ہیں. تو اتار چڑھاؤ کی کیا ضرورت؟ آگے چلیے. آت المال علی حبہ، مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں. میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے، بڑا چیپٹر ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کسی پروگرام کے اندر اس کی اگلے حصے کو بیان کروں گا، کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے. لیکن ایک بات قابل فکر بیان کرنا چاہتا ہوں. آت المال علی حبہ، جب بھی مال خرچ ہوگا اللہ کی محبت میں ہوگا، نہ نفس کی محبت میں، نہ برادری کی محبت میں، نہ خاندان کی محبت میں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت میں خرچ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ان کا نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ آخرت پہ ایمان. غیر اللہ کی محبت میں مال خرچ مت کیجئے، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ جہنم کا سبب ہے. انشاءاللہ تفصیل زندگی رہی تو بعد میں کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلیٰ و اکبر. صفحہ درست کر لیں.